السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف قانون دان، سابق اٹارنی جنرل، سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب عرفان قادر صاحب بھی پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کا۔ آپ سے بھی گفتگو کریں گے نظامی صاحب۔ بہت سی خبریں ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے نواز شریف صاحب کو پلی بارگین کی آفر کی ہے۔ یہ پلی بارگین کی آفر اور صحیح معنوں میں احتساب آپ نہیں سمجھتے دو متضاد چیزیں ہیں؟ یہ میرے خیال سے عرفان قادر صاحب بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ قادر صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ تو نیب کے Thank you very much. رہے ہیں اچھے وقتوں میں جب آپ نیب میں تھے، اور میرا خیال ہے جنرل عزیز ہوتے تھے اس زمانے میں نیب کے چیئرمین۔ تو یہ جو جی پہلے جنرل منیر تھے، بعد میں جنرل شاہد عزیز تھے۔ جی یہ بتائیے کہ یہ جو پلی بارگیننگ ہے، اس کی آفر فواد چودھری صاحب نے کیا کہ میں نواز شریف لے لیں۔ یہ ایک امریکہ میں میں نے سنا کہ وہاں تو باقاعدہ یہ لاء کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان میں نیب کے اندر ہے غالباً صرف پلی بارگیننگ، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک طرف تو کہتی ہے حکومتی اہلکار کہ میاں نواز شریف این آر او مانگ رہے ہیں اور ڈیسپریٹ ہیں۔ آج بھی شیخ رشید نے کوئی عجیب الٹی سیدھی باتیں کہی ہیں کہ شہباز شریف کو میں نے دیکھا ہے، باقیوں کو بارے میں سنا کہ وہ مانگ رہے ہیں یہ این آر او۔ تو یہ کیا ہے، ذرا اس پہ بارے میں بتائیں کہ کیا دونوں میں فرق ہے، اور کیا اس میں واقعی این آر او کی کوئی بات بنتی ہے کہ اس کی پلی بارگیننگ کی میاں نواز شریف کی؟ دیکھیں، پلی بارگیننگ کے بارے میں بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں، اور ایک یہ بھی بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ مکمکہ ہو گیا یا این آر او ہو گیا۔ اس کا این آر او سے کسی مکمکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ پلی بارگیننگ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ پلی بارگیننگ، ان کو بیچ میں اس طرح سے آ کے پلی بارگیننگ پہ اس طرح کے سجیشنز دینے، اس سے شفافیت جو ہے ایک ادارے کی وہ ڈیفینیٹلی اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ یہ تمام ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر نے یا حکومت نے نہیں کرنی، بلکہ قومی احتساب بیورو نے کرنی ہے، اور اسی صورت میں کرنی ہے کہ اگر ان کو پلی بارگیننگ کی کوئی آفر موصول ہوتی ہے میاں نواز شریف صاحب سے یا کسی کی بھی طرف سے، تو پلی بارگیننگ کا جو کانسیپٹ ہے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ اس میں مکمکہ کا عنصر بالکل نہیں ہوتا۔ اس میں پلی بارگیننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو کنفیس کر لیتے ہیں کرائم کو کہ بالکل آپ نے وہ کیا ہے، اور اب آپ بائی وے آف کنفیشن آپ تمام جو آپ نے جو فائدہ حاصل کیا تھا، ناجائز جو آپ نے فائدہ حاصل کیا تھا، آپ کی جو ال گاٹن گین تھی، آپ وہ ساری کی ساری واپس کرنا چاہتے ہیں، اور جب پلی بارگین ہوتی ہے تو آپ کانوکٹ بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو کنوکشن ہے صرف اس میں پابند سلاسل آپ نہیں ہوتے، لیکن آپ ڈیمڈ کانوکٹ ہوتے ہیں، اور اس کے جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ سیاست سے بھی نااہل ہو جاتے ہیں، اور آپ بینکوں سے قرضہ بھی نہیں لے سکتے، اور اس کے بہت سارے لمیٹیشنز اور ایٹریبیوٹس، اور آپ کانوکٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ خیال کرنا کہ جی پلی بارگین کے بعد آپ کوئی کسی قسم کی کلین چٹ حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ ہرگز آپ نہیں کرتے، اور یہ کانسیپٹ بہت ضروری ہے پاکستان میں بھی اور بہت سارے یورپ میں، اور جس طرح بھی آپ نے امریکہ کا ذکر کیا کہ وہاں پہ تو جتنی بھی اس طرح کے جو میٹرز ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جنرلی جو اور بھی جو کرمنل میٹرز ہیں وہ پلی بارگین کے ذریعے ختم ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اس کا جو سب سے بڑا جو ضرورت ہے وہ ہے جہاں پہ کہ بہت بڑے اماؤنٹس انوالوڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ فار ایگزامپل اگر کسی شخص نے پبلک ایٹ لارج کو ڈیفراڈ کیا، وہ لوگوں کے 1، 2 یا 3 ارب روپے یا 4 ارب روپے لے کے، تو اس نے واپس اگر نہیں کیے، تو اگر وہ 10 سال 12 سال اگر اس کو سزا ہو بھی جائے، اور وہ ال گاٹن گینز جو ہیں آپ ان سے ریکور کر کے جو افیکٹیز ہیں ان کو نہ دیں، تو افیکٹیز جو ہیں ان کی ساری عمر کی جو جمع پونجی ہے وہ سب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بے شک پھانسی لگ جائے، ان کا انٹرسٹ ہے کہ ہمارے پیسے ہمیں واپس آئیں۔ اسی طرح سے ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں پاکستان کے، حکومت پاکستان کے، مثلا واپڈا کے کسی نے کوئی ارب کے ڈیوز دینے ہیں یا 50 کروڑ یا 20 کروڑ، تو وہاں پلی بارگین نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ایک فیڈرل منسٹر جو ہے
وہ سپوزنگ 50,000 کی رشوت لیتے پکڑا گیا تو وہاں بھی آپ پلی بارگین نہیں کریں گے، بلکہ وہاں پہ آپ موازنہ کریں گے تو آپ کہیں گے کہ 50,000 از ٹو اسمال این اماؤنٹ کہ ہم اس سے پلی بارگین کریں. اس کا ضروری ہے کہ یہ 20 سال یا 15 سال جو بھی سزا میکسیمم ہے 14 سال وہ اندر رہیں، پابند سلاسل رہیں. تو یہ پلی بارگین کا کانسیپٹ بہت بڑی ریکوریز نیب کی اس کے ذریعے ہوئی ہیں. اور پھر دوسرا بینک ڈیفالٹس میں بھی پیسے کی واپسی ہوتی ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ دیکھیں تو تقریباً کوئی 200 ارب روپیہ جو ہے پچھلے اتنے سالوں میں وہ ریکور ہوا ہے. تو یہ ایک بڑا ضروری کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اس کو بغیر سمجھے ہوئے بہت سا ایڈونچرزم ہوا ہے، اس میں سیاست دانوں نے بھی بہت ساری گفتگو کی ہے جو کہ ارریلیونٹ ہے، اور اس میں جج صاحبان نے بھی بہت سارے اس طرح کے ریمارکس دیے ہیں جس کی کہ ضرورت نہیں تھی. اچھا نہیں، لیکن یہ بتائیے، اور وہ پلی بارگین کو صحیح پرسپیکٹیو میں سمجھ ہی نہیں سکے. کل میاں نواز شریف کی ضمانت کی درخواست لگی ہوئی ہے. ایک تو جہاں تک میری نالج ہے کہ نیب کی جو کنوکشن ہوتی ہے اس میں اکثر ضمانت ہو جاتی ہے، لیکن ان کو ہائی کورٹ سے ریفیوز ہوئی تھی. اب ان کی ہیلتھ گراؤنڈ پہ سپریم کورٹ میں سماعت ہے. تو کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آج کل شور مچایا جا رہا ہے میاں نواز شریف کی بیماری کا بہت چرچا ہے، اور وہ کہ یہاں پہ قابل علاج نہیں ہے، ان کے بعد معالجین کا بھی کہنا ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ماحول بنایا جائے سپریم کورٹ پر دباؤ کے لیے کہ وہ اس کا فیصلہ جو ہے ان کی بیل کی صورت میں دے دیں؟ اب میاں نواز شریف کا جو کیس ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو پہلو جو ہے وہ اسٹرکٹ لیگیلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ہے، اور ایک وہ پہلو ہے جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے نہیں بلکہ آپ کے پروگرام شروع میں کچھ مجھے آوازیں آئیں جس میں کہ ایک لفظ استعمال ہوا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ دو اس کے فال آؤٹ ہیں. تو پہلے تو ہم اس کو پیورلی لیگلسٹک ایسپیکٹس اس کے ڈسکس کرتے ہیں. لیگلی سپیکنگ قومی احتساب آرڈیننس کے نیچے جو احتساب عدالتیں ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو ضمانت پہ رہا کر سکیں. لہٰذا وہاں پہ چونکہ یہ قانون میں نہیں ہے تو معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، اور ہائی کورٹ اس بات پہ ضمانت دے دیتی تھی کہ اسینشلی یہ آرگیو کیا جاتا تھا ایکیوزڈ کی طرف سے کہ ان کے خلاف وہ شواہد یا وہ بیسک فیکٹس جو ہیں وہ ایبسنٹ ہیں، لہٰذا جو پروسیڈنگز ان کے خلاف کی جا رہی ہیں وہ قانون کے مطابق نہیں ہیں. تو وہ آرٹیکل 199 میں ان کی ضمانت کرتے تھے بشرطے کہ کیس کو میرٹس پہ لڑا جائے. اب ان کا جو کیس ہے یہ صرف ایون فیلڈ کا کیس جو تھا جو سسپینشن ہوئی تھی وہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میرٹس پہ کیا تھا، اور سپریم کورٹ کے جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں گو کہ انہوں نے بہت سخت ریمارکس دیے تھے اس فیصلے کے خلاف، لیکن ان کے ریمارکس اس قدر کمزور تھے ہمارے جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں کہ وہ سارے ریمارکس دینے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکے تھے، اور انہوں نے ایون فیلڈ میں اسلام آباد کا جو فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس کو برقرار رکھا تھا. اب یہ جو موجودہ ان کا کیس ہے یہ ایک ایون فیلڈ ریفرنس ہے اور ایک فلیگ شپ ہے، اور ایک تیسرا ہے یہ میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا ہے جس میں ان کی کنوکشن ہوئی ہے، یہ اس کے بارے میں ہے. اور العزیزیہ میں جی العزیزیہ میں ان کی میاں صاحب کی کنوکشن ہوئی ہے. تو اس کو ان کو چاہیے تھا کہ اگر یہ واقعی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ سے چاہتے ہیں تو یہ ان کو میرٹس پہ یہ کیس لڑنا چاہیے تھا. اس میں ان کو سسپینشن کے چانسز بہت زیادہ تھے جس طرح کے ایون فیلڈ میں سسپینڈ ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے ایک نیا گراؤنڈ لے لیا اور وہ بیماری کا لے لیا، لیسٹ ریئلائزنگ کہ یہ جو بیماری کا جو ایشو ہے اس کے بارے میں تو ویسے ہی اختیار احتساب کی عدالت کو یا پھر احتساب کی تسلسل میں جو اوپر والی عدالتیں ان کو کوئی اس طرح کا اختیار نہیں ہے. اور اس حد تک میں سمجھتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بالکل صحیح تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کی کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو کہ ناگزیر تھا کہ اس کا علاج جو ہے باہر سے ہو تو پھر ہم ان کی ضمانت انہوں نے نہیں مانی، اور ٹھیک انہوں نے نہیں مانی. اور سپریم کورٹ میں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ اگر وہ ان کو اس پوائنٹ پہ ضمانت دے دیتے ہیں کہ انہوں نے باہر علاج کرانے جانا ہے تو اور بیماری اس قسم کی نہیں ہے جس کا کہ علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا، تو کل کو یہ اگر جوڈیشل پریسیڈنٹ بنتا ہے تو پھر تو جتنے بھی ہمارے ملزمان ہیں وہ یہی نقطہ اٹھا لیں گے
کہ جی ہم نے بھی علاج باہر سے کرانا ہے تو پھر سپریم کورٹ کو سب کو چھوڑنا پڑے گا. تو سپریم کورٹ کے لیے یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ کیس ہوگا اگر کہ وہ میاں نواز شریف کی ضمانت گرانٹ کر دیتے ہیں کہ وہ باہر جا کے علاج کرائیں, لیکن اگر وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ بات کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہوگی. تو عرفان قادر صاحب, اس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف کے وکلاء نے اس کیس کو غلط انداز سے لڑا, بجائے ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اور لیگل گراؤنڈز پہ لڑتے. یہ بیماری کے معاملے میں انہوں نے پلی لے لی اور یہی پلی اب سپریم کورٹ میں. ہاں, ان کو چاہیے تھا کہ بیرٹس پہ بات کرتے اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتاتے کہ جی یہ کتنی زیادتی ہو رہی ہے اور اتنی دیر سے وہ پابند سلاسل ہیں اور غلط کیس میں, لہٰذا یہ چونکہ زیادتی ہو رہی ہے اور ایک دن بھی جو ان کا پابند سلاسل رہنا ہے وہ اگینسٹ رائٹ ٹو لائف ہے, اگینسٹ فیئر ٹرائل ہے, تو لہٰذا آپ میرٹس پہ اس کیس کو سن کے ان کی سسپینشن کا تو کیا مین اپیل کا فیصلہ کر دیں. اگر آپ روٹین میں لگائیں گے تو ان کا تو بڑا عرصہ ضائع ہوگا, اور ان کا ایک ایسا کیس ہے جس میں کہ قانونی طور پہ بہت سارے نکتے ہیں اور فیکچولی جس سے کہ ان کی امکان زیادہ یہی ہے کہ یہ ایکوٹ ہوں گے. اگر ان لائنز پہ کیس کو تیار کیا جاتا تو شورلی کیس سنا بھی جاتا اور یہ باہر بھی آ جاتے. ٹھیک ہے عرفان صاحب, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد جب آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں. میڈیکل گراؤنڈز پہ ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میرٹ پہ یا جو دیگر جو ان کے اصل معاملہ ہے اس پہ ضمانت کی لیگل بیٹل ہوئی نا, ہاں استدعا کرنا وہ بھی کیا ان کے پاس حق ہوگا. اور دوسرا نظامی صاحب, بریک کے بعد کچھ جو احتساب عدالت کے رجسٹرار نے نیب کا ریفرنس اعتراض لگا کے واپس بھیجے, علاوہ ایک دو اور معاملات پوچھتے ہیں, ایک دو اور معاملات پہ بھی بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. عرفان صاحب, بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ میڈیکل گراؤنڈز پہ نواز شریف صاحب کو اگر ضمانت مل جاتی ہے تو یہ ایک روایت بن جائے گی. اگر میڈیکل گراؤنڈز پہ ان کو ضمانت نہیں ملتی تو اس کے بعد کیا ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ پھر سے استدعا کریں عدالت کو؟ آپ نے لفظ استعمال کیا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو میرٹس پہ لڑنا چاہیے اور ٹیکنیکلٹیز پہ بھی اتنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس کو لیگل گراؤنڈز پہ, پیورلی لیگل گراؤنڈز پہ اور فیکچول گراؤنڈز پہ, میرٹس پہ لڑنا چاہیے. اور اگر وہ آپ میرٹس اجاگر کریں, اس میں جو سب سے آسان اور سمپل بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ریفرنسز ہیں یہ تینوں یہ ایسٹس بیانڈ نون سورس آف انکم کے ہیں, اور نیب کے قانون میں ایسٹس جو ہیں افینس میں ان کو پلورل کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. اگر آپ کے پاس 10 ایسٹس ہیں یا ایک ایسٹ ہے یا 10,000 ایسٹس ہیں, اس کے 10,000 ریفرنس یا 100 ریفرنس یا 10 ریفرنس نہیں بنیں گے بلکہ ایک ہی ریفرنس بنے گا. وہ ایک افینس ہے, یہ 50 افینسز نہیں ہیں. اور اس کے بارے میں آئین کا آرٹیکل 13 صاف طور پہ کہتا ہے کہ no one is to be punished or prosecuted more than once for the same offense. ان کی 3 ان کے ٹرائل آرڈر کیے سپریم کورٹ نے, ان کی 3 ٹرائل کے ساتھ ان کے 3 پروسیکیوشنز ہوئی ہیں, جبکہ پروسیکیوشن ایک سے زیادہ ہو نہیں سکتی. تو اسی طرح سے اگر وہ ایکوٹ ہو گئے ہیں تو دیٹ از دی اینڈ آف دا میٹر. وہ ایک ایون فیلڈ میں تو ایکوٹ ہو چکے ہیں. یہ تو کسی نے اسرٹ ہی نہیں کیا. یہ بیسک پوائنٹس جو ہیں آئین کو سامنے رکھ لیں, نیب کے قانون کو سامنے رکھ لیں. ایسٹس کے اتنے ریفرنس تو کبھی آج تک بنے ہی نہیں ہیں. ایسٹ بیانڈ نون سورس آف انکم پلورل میں ہے, ایسٹس بیانڈ نون سورس آف, ایک تو یہ پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ جن پوائنٹس پہ ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کی سینٹنس سسپینڈ ہوئی ہے وہ انہوں نے تقریباً اتنا ایگزاسٹو فیصلہ لکھا ہے کہ عام تاثر یہی ہے کہ جب فائنل ہیئرنگ پہ وہ معاملہ آئے گا تو وہاں سے بھی وہ ایکویٹ ہو جائیں گے. اور انہی گراؤنڈز پہ یہ جو العزیزیہ اس میں بھی ان کے ایکویٹل کے چانسز ہیں, کیونکہ وہ فلیگ شپ میں تو آلریڈی ایکویٹ ہو چکے ہیں. ان کو تو فوراً جیسے ہی ان کی ضمانت جو ہے وہ اگر خارج کرتا ہے سپریم کورٹ, ان کو فوراً اس طرف آنا چاہیے اور یہ ایشوز اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دینی چاہیے فار ارلی ہیئرنگ, اور کہا جانا چاہیے کہ جی جلدی اس معاملے کو سنیں اور نپٹائیں. خاص طور پہ اسینشلی اس کا جو مین ایشوز ہیں وہ بائی اینڈ لارج تو آپ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں.
جی اچھا عرفان قادری صاحب، میں ایک اور مسئلے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. آپ ان دنوں میں نیب سے ایسوسیٹ رہے ہیں جب نیب ابھی نئی بنی تھی. خیال یہ تھا کہ جنرل مشرف نے بنائی ہے سیاسی لائلٹیز خریدنے کے لیے پی ایم ایل این اور پی سی، اور انہوں نے بنائی بھی اس کے ذریعے وہ پیٹریاٹس اور پی ایم ایل کیو. چلیں وہ تو ماضی کا قصہ ہوا. لیکن اب یہ بہت کہا جا رہا ہے کہ نیب کی انٹینشنز جو ہیں وہ خاصی میلیفائڈ ہی ہیں، اور ان کی جو طرز عمل ہے اس کی وجہ سے ملک میں کاروبار جو ہے وہ بالکل رک گیا. یعنی کاروبار زندگی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بزنس سیل اور جو بیوروکریسی ہے وہ کام نہیں کر رہی. اور اس حوالے سے جو لاسٹ را ہے وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر، جو ایک زمانے میں شاید مختصر اداروں بھی رہے ہیں، نتیجہ نگار بھی ہیں، اور شاید نیب میں بھی رہے ہیں، ممبر اسٹیٹ سی ڈی اے کے بھی رہے ہیں. وہی کیس تھا ان پہ. ان کی جو خودکشی ہے اس کا جو خط ہے وہ جس طریقے سے نیب کو انڈائٹ کرتا ہے، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جو ہے وہ احتساب سے زیادہ انتقام کی طرف گامزن ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ جو خط ہے اس کے بارے میں خود تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، لیکن میرا تجربہ یہ ضرور بتاتا ہے کہ اس طرح کے الزامات جس طرح کے اسد منیر صاحب کے خلاف لگائے گئے ہیں، وہاں پہ نتھر کے کلپبلٹی یا کرمنالٹی جو ہے وہ عیاں نہیں ہوتی اس طرح کے کیسز میں. اور یہ کیسز وہ ہیں جہاں پہ کہ امپروڈنٹ ڈیسیژن میکنگ ہو جائے، انیڈورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ ہو جائے، تو اس کو وہ کرمنل ایکٹ بنا کے نیب پیش کرتا ہے. اور بہت سارے کیسز میں ایسے کیا گیا جہاں پہ کہ ایونچولی لوگ ایکوٹ بھی ہوئے، اور انفارچونیٹلی کچھ ایسے بھی اگزامپلز ملے جہاں پہ لوگوں کو پکڑا اور کچھ ایک دو لوگوں کی ڈیتھ پہلے بھی ہوئی تھی. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے. فار ایگزامپل عارف نظامی صاحب، اگر اس طرح کا کیس آپ پہ بنا دیا جائے یا میرے پہ بنا دیا جائے تو ٹھیک ہے کہ اپنی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اور آپ ہم تھوڑے سے اسٹرانگ نروس کے ہیں، لیکن ایک دفعہ تو انسان ٹوٹ جاتا ہے جب اس کے خلاف ایک ایسا آپ کو کریکٹر ایٹریبیوٹ کیا جائے جو کہ آپ پوزیس ہی نہ کرتے ہوں. تو اس کے جو ریگارڈلیس آف کے خط ان کا لکھا ہوا تھا کہ نہیں تھا، لیکن یہ کیس بادی النظر میں مجھے بھی ان کے خلاف جو ہے نا، میری بھی فیلنگ یہی تھی کہ یہ کیس صحیح نہیں ہے اور اس طرح کے کیسز نہیں بنائے جانے چاہیے. اور میں نے بارہا جب میں نیب میں بھی تھا تو ہمیشہ میں یہ کہتا تھا کہ ہمیں بالکل زیرو ان کرنا ہے کرپشن پہ، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہم پہ یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم نے یہ چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کسی انوسینٹ اور بے گناہ کے خلاف ہم اس کو روپن نہ کریں. احتساب عدالت کے رجسٹرار نے جو منی لانڈرنگ کیس ہے اس کے جب ریفرنس نیب کی جانب سے دائر کی گئی تو اعتراض لگا کے واپس کر دیے رجسٹرار نے. انہوں نے کہا کہ اس میں ترتیب ٹھیک نہیں ہے، کچھ کاغذات مسنگ ہیں. اس کیس میں کوئی مانیٹرنگ جج بھی نہیں ہے، کوئی ٹائم فریم بھی نہیں ہے، یہ عجلت کیوں برتی جا رہی ہے؟ تھوڑا سا میں ذرا اس میں ایڈ کروں اس سوال میں. عرفان قادری صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کتنی کوئی بیلیفائڈی انٹینشنز ہیں یا کہیں سے کہا جا رہا ہے خاص طور پر زرداری صاحب کے خلاف، اور کتنی یہ بات ہے کہ جو نیب کا جو عملہ ہے یا نیب کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں یہ ان کی اپنی اہلیت کا معاملہ یا نااہلیت ہے؟ دیکھیں، ہم نے یہ تمام کیسز جو ہے ان کے میرٹس جو ہے ان کو تھریڈ بیئر تو ابھی تک نہیں دیکھا، لیکن نیب کی جو ایک ہسٹری ہے، خاص طور پہ ریسنٹ ہسٹری جو ہے اور کورٹس کی بھی، اس سے یہ امپریشن ضرور ملتا ہے کہ پاکستان میں سیاست کو نیب کے ذریعے اور عدالتوں کے ذریعے جیسے کہ ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ پہلی دفعہ میں یہ لفظ سن رہا ہوں. اب بہت سارے آپ کے اینکر پرسنز بھی یہ ذکر کرتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کا. تو یہ ایک امپریشن جو ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ایک امپریشن ضرور بنتا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ پیور اینڈ سمپل کرپشن کیسز ہیں، یہ لیگل کیسز ہیں، لیکن دوسری طرف اس امپریشن کو ڈسپیل کرنے میں یہ تمام ادارے اور ہماری عدلیہ اب تک تو کامیاب نہیں ہو سکی. تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان چیزوں کو ٹیکل کرتے ہیں. لیکن یہ بالکل فیکٹ ہے کہ بہت سارے ڈیسیژنز اس طرح کے آئے ہیں پیچھے
جس سے کہ یہ جو ایک اس طرح کا امپریشن جو ہے وہ ضرور ملتا ہے کہ جیسے پاکستان کی سیاست کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے ان اداروں کے ذریعے. بہت بہت شکریہ جی. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ. تھینک یو سر. نظامی صاحب، ایک اور بھی آج کراچی کی جو بینکنگ کورٹ ہے اس نے منی لانڈرنگ کیس اسلام آباد منتقل کرنے کا فائنلی حکم دے دیا ہے. آل دا پیپلز پارٹی نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے ہائی کورٹ میں. یہ جو معاملات چل رہے ہیں، ایک کامن سینس کی بات ہے، اگر آپ ٹائم باؤنڈ ہوں، کوئی ڈیڈ لائن آپ کو دی گئی ہو، پھر تو آپ جلدی کا ارتکاب کر سکتے ہیں. اب یہ جس طرح کے اعتراضات اب سامنے آئے ہیں نیب کی ٹیم کی جانب سے، یہ اجلت پھر کوئی ٹائم فریم بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اجلت کیوں ہے؟ یہ تو نالاکی لگتی ہے مجھے. اور دوسرا یہ ہے کہ یا تو کوئی ایسے عناصر چاہتے ہیں کہ اچھے بھلے اوپن اینڈ شٹ کیس کو اگر آپ کمزور پیروی کریں گے اس کی تو بعد میں وہ فارغ ہو جائیں گے. اب یہ پتہ نہیں عرفان قادر صاحب نے جو پوائنٹ بتایا کہ جی ایک کرائم میں آپ ایک ہی دفعہ کنوکٹ ہو سکتے ہیں، تو نواز شریف کا بڑا اسٹرانگ کیس ہے یہ تو کوئی لیکن کیا یہ درد ہے یہ کوئی طریقہ کار ہے اس قسم کا کہ کیس ہی ایسے بنایا جائے جو بعد میں فراغت حاصل ہو جائے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ جو انہوں نے بات کی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ہیلتھ گراؤنڈ کے بجائے انہیں میرٹس پہ جانا چاہیے تھا تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. یہ مجھے کی اس آرگومنٹ میں تھوڑا سا میرٹ نظر آتا ہے کہ خاص طور پہ جب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی پلی کو ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے تو سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے یہ کچھ شاید ان کے وکلاء نے سوچا ہو. ٹھیک. اچھا، نواز شریف صاحب کی صحت کی ہم بات کر رہے تھے کہ مریم نواز کہہ رہی ہیں، ابھی ان کا ٹویٹ آیا ہے کہ 5 دن ہو گئے ان کے معالج کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، کسی سے ملاقات انہیں نہیں کرنے دی جا رہی. اگر ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تو وہ کون سا قاصد ہے جو مریم نواز صاحبہ کو بتا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں نا، وہ تو گھر سے کھانا وانا جاتا ہے، وہ سارے ان کے اپنے رابطے وابطے ہیں، تو یہ تو آپ کہیں کہ وہ ان کا ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی موبائل فون وغیرہ کی بھی کوئی فیسلٹی کوئی خارج امکان تو نہیں کرا دے سکنا. 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کے اثر و رسوخ بھی ہے، تو یہ تو نہیں سمجھتے کہ میں یا آپ جیل میں گئے ہوئے خدا نخواستہ. اچھا نظامی صاحب، یہ ٹویٹ اس وقت آنا، کل جب سماعت ہیں وہ جو ایک تاثر کی عدالتوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ دیکھیں نا، یہ تو سیاست ہے نا. اب اس میں یقیناً ایسا ہی ہو رہا ہے، اور جو دوسری پارٹی ہے وہ بھی اپنے نیریٹو سے اثر انداز ہونا چاہ رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ ایسے جو پینڈنگ کیسز ہیں ان پہ تو میڈیا میں بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی. بالکل ایسے ہے. اچھا، فواد چودھری صاحب کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، کہتے ہیں کہ فراری کیمپس ہیں باہر جو جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے. خیر یہ ہمارے پروگرام میں ہمارا کاپی رائٹ نہیں ہے اس پہ. اعتزاز صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ سب سے پہلے یوز کیا تھا، تو اس پہ فواد چودھری صاحب نے اس کو کاپی کر لیا ہے ویسے. لیکن یہ بار بار ان کی جانب سے پلی بارگین کی آفر کرنا، جس طرح عرفان قادر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک منسٹر کو اور انفارمیشن منسٹر کو یہ زیب نہیں دیتا وہ یہ سجیشن دیں. دیکھیں اس میں ایک اور بھی پھیلو ہے، یہ ڈبل جیپرڈی ہے کہ جہاں تک پری بارگیننگ کے ذریعے میاں نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، وہ آرٹیکل 62 63 کے تحت تو ویسے ہی وہ آؤٹ ہو چکے ہیں. دونوں میں سے ایک مجھے یاد نہیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ، لیکن وہ صادق اور امین تو نہیں رہے نا، تو وہ تو ساری زندگی کے لیے نااہل ہیں. تو وہ جو پلی بارگیننگ کے اندر ہوگا جب آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے تو وہ ویسے ہی نہیں لے سکتے. تو باقی رہ گیا کہ بھی پیسے پوسے دیں جان چھڑائیں. تو یہ پہلے اس قسم کی پلی بارگیننگ اور وہ سکانیں ہوئی تھی جب میاں نواز شریف صاحب اپنا ڈور ڈنگر لے کر سب جدہ روانہ ہو. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں نظامی صاحب. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، وزیر پاکستان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر سے جو لیجسلیٹرز ہیں پنجاب میں ان کی تنخواہیں بڑھانے پہ اظہار برہمی کیا ہے. اس سے متعلق ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. نظامی صاحب، شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں شہباز شریف صاحب. لوگوں نے تو سنا ہے، میں نے تو ان کو دیکھا ہے. ڈیل کی باتیں پھر سے شروع ہو گئی ہیں. جی ہاں، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. تو ایک
رٹ ہے کہ ڈیل اور ڈیل ڈیل ڈیل، کس کے ساتھ، کہاں پہ، کون کر رہا ہے ڈیل، کوئی کانکریٹ ایویڈنس تو سامنے نہیں لایا جاتا۔ یہ میرا خیال ہے کہ ایک ٹیکٹک ہے جس کے ذریعے اپوزیشن کو ڈسکریڈٹ کرنے کا، اوپر سے بڑھ کے مار رہے ہیں اور اندر سے معافیا مانگ رہے ہیں۔ اچھا، اور دوسرا جو ایک اور بھی کوشش ہے کہ جو ایک تاثر شریف فیملی کے اپنے مختلف نظریات کا ہے، نواز شریف کا اور شہباز شریف جو ہیں وہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کمپیریٹیولی ڈیل کے معاملے میں آپٹیمم اپروچ کے مالک ہیں، یہ تاثر یہ یا حقیقت بھی ہے یہ نظامی صاحب؟ دیکھیں بات یہ گرمیاں آ رہی ہیں، میں کوئی انڈرمائن نہیں کرنا چاہتا کہ میاں نواز شریف کی صحت بھی خراب ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان کو ضرورت ہے سیریس اور ہائیلی پروفیشنل اینڈ کمپیٹنٹ میڈیکل اٹینشن کی، لیکن کسی باوصف میاں نواز شریف جو ہیں ان سے جیل کاٹی نہیں جاتی۔ اچھا، اگر وہ صحت مند بھی ہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے جیل کاٹنا یار، آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور گرمیوں میں جیل کاٹنا تو اور مشکل ہے۔ گرمیوں میں جیل کاٹنا اور مشکل ہے، سردی میں بھی، پاکستان میں سردی بڑی لگتی ہے۔ اچھا، شیخ رشید صاحب بار بار جیل کا حوالہ دیتے ہیں اور اپنے جیل جانے کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں پتہ نہیں لالٹین کے ساتھ جیل میں مجھے ڈال دیا گیا، اپنی ماں کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی۔ یہ لیکن اتنی نہ بڑا واقعہ داما کی حکایت، میرے سینے میں بڑے بڑی چیزیں دفن ہیں۔ ماضی کا تو مجھے نہیں پتا، جس زمانے میں شور کشمیری مرحوم کے دستے راست ہوتے تھے اور اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں، یا اس کے بعد کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جب شیخ رشید نے محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف، وہ وزیر اعظم تھیں، ایک نازیبا فکرہ کسا، تو یہ یقیناً اس کو اب انتقامی کارروائی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک جعلی کیس کہہ لیں، جھوٹا کیس کہہ لیں یا فرملس کیس کہہ لیں، ان کو اندر کر دیا گیا۔ اچھا، اور وہ بہاولپور جیل پہنچے، اور وہ جیل ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شیخ صاحب سے کہا جا رہا تھا بڑی بری حالت ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کو کوئی ملنے گئے تو وہاں وہ روز سلک کی شلوار قمیض پہن کے بیٹھے ہوتے تھے، اس بات کو بھی چھوڑ دیں۔ پھر وہ زمانے میں ایک بڑی موقر اور مقتدر خاتون صحافی اور ایڈیٹر بھی تھیں، ان سے ذریعے مجھے بھی کہا گیا کہ جی ان کی کو معافی دلوافی کرائیں بے نظیر سے، اچھا، محترمہ بے نظیر بھٹو سے، لیکن میں تو نہیں کروا پایا۔ لیکن ان خاتون نے ان کی معافی تلافی کرائی، انہوں نے کہا میں آندہ میری توبہ جو میں اس قسم کی بات کروں۔ تو مقصد ہے کہ بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب ہیں تو مسلم لیگی نا، این کے ہو یا عوامی مسلم لیگ ہے، ان کی عوامی مسلم لیگ ہے تو مسلم لیگی۔ یہ کام صرف پیپلز پارٹی کا ہے پاکستان کے اندر، جیل کاٹنا، کوڑے کھاٹنا، اتنی قیادت کا بھی کام ہے، تختہ دار پر لٹکانا، گولیاں کھانا، یا یہ اے این پی کے لوگوں کا کام ہے، یا یہ پاکستان کے نیشنلسٹ پولیٹیشنز کا کام ہے۔ یہ مسلم لیگیوں ٹائپ کا بس کا روک نہیں ہے بھائی، نہ یہ پی ٹی آئی والے کبھی جیل میں جائیں، اللہ ان کو ایسا دن نہ دکھائے۔ پی ٹی آئی کی جیل جانے کی ہسٹری ہے بھی نہیں، کوئی ہے بھی نہیں، اور بڑا مشکل کام ہوگا، جیل جو ہے جیل ہوتی بھائی۔ ویسے پیپلز پارٹی میں بھی لیکن جیل نہ جانے والے تھے وہ پی ٹی آئی میں۔ اقتدار کے نشے میں سرشار ہو کے فکرہ بازی کے لیے تو بڑی اچھی چیزیں باتیں، سیاست کے لیے، سیاست گری کے لیے بھی ٹھیک ہے، اچھا لیکن جو فیکٹس آر فیکٹس۔ ٹھیک ہے، اچھا محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ایک درخواست لے کر گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو سی پیک کے فنڈز ہیں جو دیے گئے ہیں مختلف ایم این ایز کو، اس کو لے کر جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے ایک بار پھر سے کہا ہے، ریمارکس دیے ہیں کہ پارلیمنٹ کے معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہی ان کو وہاں پہ حل کیا جائے۔ یہ دوسری بار وہ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک اور کیس میں بھی وہ یہ ریمارکس دے چکے ہیں۔ عدالتوں پہ خود بھی ایک برڈن ہے، وہ یہ چاہتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے بالکل صحیح بات کہی ہے، ہی از ہٹ دا نیل، کہ سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ کی انہوں نے بات کی۔ اب اگر سپریمیسی دی پارلیمنٹ یہ ہو کہ آج عمران خان صاحب بڑے غصے ہوئے ہیں بزدار صاحب کو، جو پنجاب اسمبلی نے اپنی مراعات بڑھا لی، اس معاملے میں تو کٹھے ہیں، قانون سازی کوئی نہیں ہے، کوئی کام انہوں نے کیا نہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ اور اس کی جو کمیٹیوں کو کیوں نہیں فعال بناتے؟ اس میں حکومتی جماعت جو موجودہ حکومت خاص طور پہ
زیادہ ذمہ دار ہے، لیکن اپوزیشن کا بھی قصور ہے۔ پھر یہ ایک پاکستان میں ایک ٹرینڈ بن گیا کہ جناب کوئی سیاسی معاملہ جو ہے وہ بجائے آئینی معاملہ جو ہے اس پہ ڈیبیٹ کی جائے یا اس کو پارلیمنٹ میں لایا یا پارلیمنٹ میں اس کو وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں، عدالت میں جلاتے ہیں، اور بہت سارے فرولس کیس بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک طرف آپ نے دیکھا ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان نے ناصر کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہماری اگر ویکنسیز پوری کر دی جائے، اور آصف کھوسہ صاحب نے، اور یہ بھی کہ عدالتوں کا بہت بڑا بیک لاگ ہے اور اس میں ان کے جو اسٹرینتھ ہے، لیکن اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ عدالتوں کا وقت بڑا ضائع ہوتا ہے اس قسم کی لیجسلیشن میں۔ اس میں قصور جو ہے وہ فاضل ججہ ہیں جو ماضی میں ہیں، مثلا جو ثاقب نثار ہیں، معذرت کے ساتھ، وہ تو ڈیم بنانے کے چکر میں اور دوسری سو موٹو نوٹس PKLI اور یہ اور وہ اور فلانا سو نوٹس میں جو عدالت کا وقت ضائع ہوتا تھا وہ ایٹ دی ایکسپینس آف دی جینوئن لٹیگنٹ تو ہے نا۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ججز میں جو ٹینڈنسی آ گئی ہے کہ ان کا ٹکر چلیں، یہ جسٹس افتخار کا دور میں شروع ہوگی۔ اگرچہ مقام شکر ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں کھوسہ صاحب، ہاں وہ ان چیزوں سے دور ہیں، وہ ٹکر والا اور سو موٹو والا ابھی تک ان کا ابھی تک نہیں ہے۔ اور دیکھیں نا، یہ ایسا ایک لت ہے اور چسکا ہے جس نے ماضی میں عدلیہ کا جو ایک جو ایک دبدبہ تھا اس کو بھی تھوڑا سا میرے نزدیک ماضی میں کام کیا، ٹھیک، اور متاثر کیا ہے، اس کو بھی متاثر کیا۔ عمران خان صاحب نے آتے ساتھ ہی اعلان کیا تھا ہم یہ ختم کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی حکومت 5 سال کے دوران تقریباً 130 ارب روپے ہیں جو سوابدیدی فنڈز MNAs بھائی یہ بات یہ ہے کہ بہت سال پہلے ضیاء الحق کے پارٹی لیسٹر سے لے کے اب تک MNAs اور MPs جو ہیں وہ موری ممبر بن گئے، ان کو فنڈ دیے جاتے ہیں، وہ آگے دیتے ہیں، اس میں سے کچھ معاملہ ہوتا ہے انویسٹمنٹ۔ یہ 1985 سے آپ کہہ رہے ہیں جو غیر جماعتی انتخابات، لیجسلیشن تو کام ہے نا ان کا، یہ کام تو نہیں ہے نا۔ نہیں، میرا سوال نظامی صاحب یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جن کی بڑی تھن میجورٹی ہے دونوں پنجاب میں بھی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیڈریشن میں بھی، اور الیکٹیبلز ان کے ساتھ ہیں، الیکٹیبل سیاسی کاریگر ہوتے ہیں، اپنے مفاد ان کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، فنڈز نہیں دیں گے عمران خان صاحب تو ان کو کیسے لے کے چلیں گے؟ دو پہلو ہیں۔ عمران خان صاحب کہنے آئے ہیں کہ میں تبدیلی کا پیامبر ہوں، ساتھ ہی کہتے ہیں میں یو ٹرن لینے میں فخر رکھتا ہوں۔ وہ ہر یو ٹرن لیتے ہیں اور وہی چیزیں کرتے ہیں، یعنی جو ناخوب تھا وہی خوب ہو جاتا ہے۔ آپ نے ابھی خود ہی مثال دی ہے فنڈ والی بات، عمران خان صاحب سے میں نہیں کروں گا، اب کر رہے ہیں وہ۔ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے تو ان کے بہت سارے ممبر آئے ہیں، میں نہیں کروں گا، کی ہے پروٹوکول ان کے بندے لے رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں لیتے۔ دیکھیں نا، اب سب سے بڑھ کے لیکن ایک بات جو ہے جی سی پیک کے بارے میں سینیٹر شہری رحمان کا میں نے ریمارک سنا گئی، انہوں نے کہا کہ سی پیک کے بارے میں ہمیں زیادہ خبریں جو ہیں میڈیا سے ملتی ہیں کہ سی پیک کا کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کو ایک اسٹریٹ سیکرٹ کے طور پہ یہ رکھا ہوا ہے جس میں یہ نہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے ہیں نہ قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں۔ اچھا، وہ سی پیک کی آپ نے بات کی، قریشی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب چائنا کے 3 روزہ دورے پہ ہیں اور سی پیک کو لے کے وہاں کوئی کانفرنس ہے اس میں بھی شرکت کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر آج کے اخباروں میں ہے نظامی صاحب، اور بڑی الارمنگ خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ FBR اپنے تاریخی خسارے سے دوچار ہے اس وقت۔ جو موجودہ مالی سال ہے اس کے 8 ماہ میں جو ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے اس میں 233.2 ارب روپے کمی ہے، اور مختلف اس کے ریزنز بھی ہیں جو بتائی گئی ہیں، درآمدات کم ہونا، پھر جو تنخواہوں میں ٹیکس کی چھوٹ ہے۔ لیکن اس خسارے سے نمٹا کیسے جائے گا؟ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، آپ کا GDP گر جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اونٹ تیری کون سی کال سیدھی، پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ایک ڈولڈرمس بحرانی کیفیت کا شکار ہے، جو سوائے اسد عمر صاحب کے باقی سب کو نظر آ رہی ہے۔ شاید خان صاحب کو نظر آتی ہے، ان کے نومنی ہیں یہ، لیکن جو حالات ہیں، اب FBR کے چیئرمین کو کہتے ہیں جی ہم نئی FBR بنائیں گے۔ مطلب ہے کہ FBR جو آپ نے بنائی ہے کس لیے بنائی ہے؟
ایف بی آر کا کیا کام ہے؟ لیکن سوال ہے کہ ایف بی آر ٹیکس کہاں سے اکٹھے کرے؟ جب لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہوئے ہوں، کاروبار بند ہو، ٹیکس بیس جو ہے پاکستان کی نیرو ترین ہو، تو جو ٹارگٹ آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ کہاں سے پورے کریں گے؟ لیکن دیکھ رہے ہیں ہمایوں اختر کے بھائی ہارون اختر جو ہیں وہ منسٹر آف ریونیو تھے نواز شریف کے، انہوں نے ٹارگٹ نظر ویلڈ کیا تھا، اس کو اوور اچیو کیا تھا. تو مطلب ایسی مثالیں موجود ہیں. لیکن اس وقت کاروبار چل رہا تھا کاروبار. اب جب تک کہ آپ کے ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا تو لوگ ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ ٹھیک. ایکٹیویٹی جو بزنس ایکٹیویٹی اس وقت رکی ہے وہ بنیادی وجہ ہے آپ کا ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ نہیں ہو رہا. ایک وجہ ہے بس. ہاں اس کے علاوہ یہ جو ہے لیکن نا وجہ مثلاً یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یار کہ ڈیویلویشن ہو گئی روپے کی لیکن ایکسپورٹ نہیں بڑھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کئی پہلو ہیں. وہ گراؤنڈز ہی نہیں ہے ایکسپورٹ بڑھانے والے. آپ کے گراؤنڈ نہیں ہے آپ کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے پاس ہے کیا؟ بہت سے پہلو ہیں. کون سا سرپلس ہے آپ کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے؟ بالکل ٹھیک. آپ گرے کلاتھ بناتے ہیں، کتنے کویان بنائیں گے وہ ایکسپورٹ کریں گے، آم ایکسپورٹ کریں گے یا کنو ایکسپورٹ کریں گے، چاول ایکسپورٹ کریں گے، کیا ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک بالکل ٹھیک. بنگلہ دیش میں تو ویلیو ایڈڈ چیزیں جب تک یہ معاملات جو کہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے یہ آشکار ہوئے ہیں ان کا کریڈٹ نہیں ہے. میں نہیں کہوں گا سب کچھ ان کا قصور ہے یا ان کی نالائکی ہے، لیکن حالات جو ہیں ان کی اس پہ آ کے انڈر دیئر اسٹوڈنٹشپ. اب یہ کہنا کہ جی پچھلی حکومت بڑی نالائق تھی، وہ نالائق تھی، وہ گئی یار. اب تو آپ اب یہ ڈھول ان کے گلے میں ہے، ان کو بجانا ہے. ایگزیکٹلی. یہ اچھا نظامی صاحب پی ایس ایل پوری قوم محظوظ بھی ہوئی اور ایک جانب حالت جنگ تھی، دوسری جانب لوگ کرکٹ میچ دیکھ کے انٹرٹین ہوتے رہے. کراچی میں جو آخری میچز تھے ان کا انعقاد اور کل جس طریقے سے پاکستانی قوم جس طرح کراچی والوں نے وہاں پہ شاندار طریقے سے پذیرائی کی، سبھی تھے وہاں پہ، عسکری قیادت بھی تھی، وزیر اعلیٰ سندھ بھی تھے، پروونشل منسٹرز بھی تھے، تمام طبقات کے لوگ موجود تھے. ان حالات میں پی ایس ایل کا کامیاب انعقاد میسج فار دی پبلک. شارٹ نوٹس تھا، کراچی تو لاہور میں ہونا تھا، پھر اب وہ لاہور والے میچز بھی وہاں چلے گئے. میچ ہی وہاں ہوا نا، وینیو ہوا تھا، لیکن انتظامات بڑے شاندار تھے. اور اس میں سیکورٹی کے معاملے میں جیسے کہ آرمی چیف نے کہا بھی ان کو پورا کریڈٹ جاتا ہے. کھلاڑیوں نے بھی جو پرفارم کیا، اور سب سے بڑا کریڈٹ پاکستان کے اور کراچی کے عوام کو جاتا ہے. لیکن ایک کریڈٹ جو کہ کم دیا جا رہا ہے. کون سا؟ کہ بھئی سندھ کی حکومت کا بھی کوئی اس میں کوئی رول ہے. بالکل ہے. یہ صرف نالائق اور کرپٹ لوگ نہیں وہاں بیٹھے ہوئے، کوئی کام بھی کرتے ہیں. اور آپ یہ یقین کریں کہ 2013 میں جو صورتحال تھی کراچی کی جی، اور آج وہاں یہ روشنیاں بحال ہونے کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا میسج ہے پاکستان کے فورن انویسٹر کو، فورن ٹیمز کو. پاکستان از اوپن، اور یہ بڑی کوئی ریئر چیز ہے بائی دی وے، اس طرح ہوا نہیں کرتا. اچھا یہ ایکسپیکٹیشن سے بیونڈ ہے، توقع جی دیکھیں نا 2013 میں جب میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں، رحیل شریف، سندھ کی پروونشل گورنمنٹ، خود جو ہمارے جو یہ سیکورٹی اور پولیس کے ادارے، فیڈرل گورنمنٹ، انہوں نے مل کے اس معاملے کو اوپر ایک منصوبہ بنایا. جو کراچی آپریشن سٹارٹ کیا گیا. دیکھیں نا پہلے تو کراچی کا دو مسئلے نا، ایک تو یہ دہشت گردوں کی آواز گاہ تھا، ٹھیک ہے نا، وہاں کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، مہران اور یہ بالکل. ایک دوسرے بھتہ مافیا، ایم کیو ایم کی بلیک میلنگ، یہ سارا کچھ ان دونوں گردابوں سے کراچی کو نکالنا پاکستان کے لیے بہت بڑا میسج ہے، کرکٹ سے مچ بیونڈ دیٹ. ٹھیک بالکل ٹھیک. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اس سال کا جو فائنل کراچی میں ہوا ہے، اگلے سال سارے کا سارا ٹورنامنٹ پاکستان میں ہوگا اور اسی طرح امن پاکستان میں قائم رہے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.